نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بسم فاطمہ مع القرآن ہے یہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ تو اس سلسلے کا آج ہمارا 43واں سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ احلّہ حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلتا راتوں میں، صیام رمضان کی، رفسو جانا، الی طرف، نسائکم تمہاری عورتوں کے، یعنی عورتوں کے پاس تمہارا جانا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی ابتداء میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔ ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا۔ رفس ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے ہی درجوں کو شامل ہے، تو اس لیے فرما دیا کہ رفس جائز ہے، رمضان شریف کی راتوں میں تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ہننا وہ عورتیں، یہ ہننا جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی، ہننا اور ہننا دونوں ہی آتے ہیں۔ ہننا وہ عورتیں، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارا، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہنہ ان عورتوں کا۔ آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق انتہائی خوبی اور خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی و گرمی سے بچاتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے۔ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اگر آیت کی اسی حصے پر نظر ڈال لیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا قانون ہے اور اپنا ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لو بہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس وقت قطع و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطہ حیات کے ہم سے چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز بد سے ہمیں بچائے۔ فرماتا ہے کہ عالم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کہ یقیناً تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرنے والے، انفسکم اپنے آپ سے، فتابہ تو اس نے رجوع بالرحمت فرمایا، علیکم تم پر، وعفا اور معاف فرما دیا، عنکم تمہیں۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ تم بعض اوقات رمضان شریف کی راتوں میں خیانت کر دیتے تھے۔ یعنی شروع میں جب رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عورتوں کے پاس جانے سے ممانعت کی گئی تھی، لیکن اس دوران بعض صحابہ سے غلطیاں ہو جاتی تھیں اور رات میں وہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے اور اپنی عورتوں کے پاس چلے جاتے تھے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں میں یعنی اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دی اور اب تمہیں عورتوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ فرمایا فالآن اب باشروہن تم ملو ان سے، وابتغوا اور طلب کرو، ماں جو کتب اللہ لکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، یعنی جو اولاد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے نصیب میں، اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اور اس اولاد کے حصول کے لیے ان کے پاس جاؤ۔ وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط ڈورا، ابیض
سفید، من الخیط ڈورے سے، اسود سیاہ، من الفجر فجر سے، ثم پھر اتمو پورا کرو تم سیاما روزے کو الی اللیل رات تک۔ اس سے مراد خیط ابید اور خیط اسود، اس کی تشریح یوں ہے کہ اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا خیط ابید اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے، اور لغت عرب میں خیط کا لفظ لون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے رات شروع ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ یعنی پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، پھر اس کے اختتام کا وقت بتایا، صبح صادق سے لے کر رات کے آنے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی کہ مغرب سے دن پیٹھ پھیرے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے، وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزہ کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے کہ سورج بھی صحیح طور پہ غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نکارہ بجا دیتے ہیں، تو ایسے نہیں، سورج غروب ہو جائے اس کے بعد روزہ افطار کرنا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، وَلَا اور نہ تُبَاشِرُوهُنَّ مباشرت کرو ان عورتوں سے، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف بیٹھے ہو، فی المساجد مسجدوں میں۔ تو جو لوگ مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں رمضان شریف کی آخری 10 دنوں میں، تو ان کے لیے عورتوں کے پاس جانا اعتکاف کی حالت میں منع ہوگا۔ دل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، تو نہ قریب جاؤ تم ان حدود کے، یعنی اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال تک ہی مت کرو۔ تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی روح تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس و بے اختیار ہو کر بہتے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھٹکو بھی مت۔ کذالک، اسی طرح یبین بیان فرماتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر فقہی مسائل کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مجرب وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کوئی فقہی مسئلہ یا کوئی مجرب وظیفہ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی احکامات کو سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔